اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس حوالے سے زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کے اموال، یعنی وہ اموال جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس حوالے سے تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہماری زکوٰۃ کے حوالے سے تیسری نشست ہے اور اس میں ہم مصارف زکوٰۃ کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ شریعت نے زکوٰۃ کے مسائل کو بڑے واضح اور صاف انداز سے بیان کیا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی الجھن اور پریشانی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ کوئی انسان یہ کہہ سکے کہ فلاں مسئلہ جو ہے وہ کلیئر اور واضح نہیں ہے۔ مصارف زکوٰۃ کے اعتبار سے قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 اللہ سبحانہ وتعالی نے مصارف زکوٰۃ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت میں 8 مصارف کو بیان کیا گیا ہے اور ان 8 مصارف میں سے 2 مصارف ایسے ہیں جس کے بارے میں فقہائے حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ مصرف اب موجود نہیں ہے۔ اس میں سے پہلا مصرف والمؤلفۃ قلوبہم ہے۔ مؤلفۃ قلوبہم کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب اسلام کو زیادہ تقویت حاصل نہیں تھی تو اس وقت بعض کفار کو بھی اس وجہ سے زکوٰۃ کی رقم دی جاتی تھی تاکہ ان کی دلجوئی ہو اور اسلام کے لیے ان کا گوشہ نرم ہو۔ یہ مصرف مؤلفۃ قلوب کا کہلاتا ہے۔ اس میں فقہا کے ہاں بہت ساری مباحث بھی موجود ہیں، تفصیلات موجود ہیں، لیکن بہرحال فقہائے حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ یہ حکم اس وقت منسوخ ہے اور حضرات صحابہ کرام میں سے خلفائے اربعہ نے ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ لیکن دوسرے طرف جو دوسرے فقہا ہیں وہ کہتے ہیں منسوخ نہیں ہے، لیکن عملی طور پر اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب کبھی آئندہ جا کے ضرورت پڑ جائے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ مؤلفۃ قلوب کے بارے میں تفصیل ہے کہ اب ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا جو اس میں مصرف ہے وہ پھر رقاب ہے۔ رقاب کا معنی یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا، چونکہ عملی طور پر اس وقت غلاموں کا وجود نہیں ہے اور دنیا میں عام جو قانون بنا ہوا ہے اس میں مسلمان بھی شامل ہیں کہ وہ ان کا بھی یہ آپس میں اتفاق اور اتحاد ہے کہ لوگوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا، تو اس لیے یہ جو فوفر رقاب کا مصرف ہے یہ بھی عملی طور پر متروک ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ غلام بنائے نہیں جاتے تو اس لیے عملی طور پر یہ مصرف بھی اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی مصارف رہ جاتے ہیں جن میں سے سب سے پہلا مصرف انما الصدقات للفقراء کا مصرف ہے۔ ایک فقیر ہے اور ایک مسکین ہے۔ فقیر اور مسکین دونوں کی جو علماء نے تعریف کی ہے یا علماء نے اس کو واضح کیا کہ فقیر کون ہوتا ہے مسکین ہوتا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے کہ فقیر کس شخص کو کہیں گے یا مسکین کس شخص کو کہیں گے۔ بعض حضرات کی رائے یہ کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور بعض نے اس کے برعکس کہا ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو۔ بہرحال اس لفظی تفسیر سے یا اس لفظی اختلاف سے قطع نظر کرتے ہوئے اس پہ اتفاق ہے کہ زکوٰۃ فقیر کو بھی دی جا سکتی ہے اور مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے، اور اگر ہم دونوں کی ایک تعریف کریں یا دونوں کو ایک کیٹیگری میں لے کے آئیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا شخص جو نصاب کے بقدر مال کا مالک نہ ہو۔ اب نصاب کیا ہے؟ نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ البتہ زکوٰۃ کے نصاب میں ہم نے 4-5 چیزوں کو کاؤنٹ کیا تھا، یہاں پہ ایک ایکسٹرا چیز، ایک اضافی چیز ہوگی جو کسی کے مستحق ہونے کو معلوم کرنے کے لیے شامل کی جائے گی،
اس میں سونا، چاندی، نقدی، مالی تجارت، اور پانچویں چیز ضرورت سے زائد اشیاء اور سامان ہے۔ ضرورت سے زائد اشیاء اور سامان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گھر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے، جیسے کوئی زائد کپڑے ہیں، کوئی زائد برتن ہیں، کوئی زائد بستر پڑے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ایکسٹرا آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے جو آپ کے روزمرہ استعمال میں نہیں آتی، اس کو آپ یوز نہیں کرتے اور سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں کرتے۔ جیسے عام طور پہ لوگوں نے برتن رکھے ہوتے ہیں مہمانوں کے لیے کہ بھئی جب مہمان آئیں گے تو تب ان برتنوں کو نکالیں گے، تو وہ عملی طور پر استعمال نہیں ہوتی، تو جب وہ یوز میں نہیں آئیں گی تو ایسی چیز ضرورت سے زائد کہلائے گی۔ تو ہم نے مستحق معلوم کرنے کے لیے ان 5 چیزوں کو کاؤنٹ کرنا ہے: سونا، چاندی، نقدی، مالی تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء۔ ان میں سے کسی ایک چیز کی یا سب کی مجموعی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی سے نیچے ہو، 52.5 تولہ چاندی تک نہ پہنچے، تو ایسا شخص مستحق کی زکوٰۃ ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس یہ چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے بڑھ جائیں تو پھر ایسا شخص مستحق کی زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم اس کو اس طریقے سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس سے ہم مستحق اور غیر مستحق کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں مصارف ہیں، فقیر اور مسکین، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یا کچھ نہ کچھ ہو لیکن نصاب سے کم ہو، تو ایسا شخص مستحق کی زکوٰۃ ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مصرف جو ہے وہ عاملین کا ہے، والعاملین علیہا۔ عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی ریاست کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر مامور ہوں۔ اسلامی ریاستوں کے اندر تاریخ اسلام میں شروع سے یہ معمول چلا آ رہا ہے، ایک اچھا نظام ہوا کرتا تھا کہ وہ زکوٰۃ کو وصول کرنے کا اور اس کو رعایا پہ خرچ کرنے کا بڑا بہترین نظم کرتے تھے۔ تو اس وقت ہمارے ہاں نظام تقریباً متروک ہے، جس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل جو زکوٰۃ کی لین دین کا جو نظام ہے وہ ریاست کے پاس ہونا چاہیے اور ریاست اس کو اچھی طریقے سے مینٹین کر سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مصرف ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ یہ نظام قائم ہوتا ہے کہ جس میں ریاست کی جانب سے کچھ لوگ ایسے مقرر ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کی وصولی کرتے ہیں اور اس کا پورا نظم بناتے ہیں ریاست کے تحت، تو ایسے لوگوں کو ان کے کام کی وجہ سے زکوٰۃ کی رقم معاوضے کے طور پہ دی جا سکتی ہے۔ اور یہ تمام مصارف میں سے وہ مصرف ہے جس کے اندر فقر و فاقے کی شرط نہیں ہے۔ اگر ایسا آدمی جو زکوٰۃ کی وصولی پر مامور ہو، اگر وہ مالدار ہو، تب بھی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو مصرف ہے چوتھا اور پانچواں مصرف، اس حوالے سے میں نے بات کر لی کہ مؤلفۃ قلوب یہ بھی ساقط ہے، اور وفی الرقاب غلاموں کو آزاد کرنا، مکاتب غلاموں کو آزاد کرنا، اس کا عملی طور پر وجود نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید جو مصارف آتے ہیں ان میں سے ایک مصرف غارمین کا ہے۔ غارمین سے مراد وہ مقروض لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے ذمہ قرضہ چڑھ گیا ہو اور اتنا قرضہ چڑھا ہو کہ اگر ان کے قرضوں کو ادا کر دیا جائے تو اس کے پاس بقدری نصاب کے مال نہ بچے۔ ایسے بہت سارے لوگ معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر بڑے اچھی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن بیچاروں کے ذمہ قرضہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنا قرضہ ادا کر دیں تو وہ ان کے بعد جو اس کے پاس مالیت بچے گی وہ نصاب سے نیچے چلے جائیں گے، تو ایسا شخص بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اس کے بعد کا جو مصرف ہے ابن السبیل، وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ فی سبیل اللہ سے مراد ایسا مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کر رہا ہے اور راستے میں اس کا توشہ ختم ہو گیا ہے، اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس کی اس ضرورت کو زکوٰۃ کی رقم سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور آٹھواں مصرف جس کو ابن السبیل سے تعبیر کیا، یہ ابن السبیل ایسا شخص ہے جو کسی سفر میں ہے، سفر کر رہا ہے، شرعی طور پر مسافر ہے اور اس کا توشہ ختم ہو گیا ہے اور اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے، ایسے شخص کو بھی ضرورت کے بقدر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگرچہ یہ شخص اپنے وطن کے اندر صاحب حیثیت ہو، صاحب مال ہو، اس کے پاس اپنا مال تو موجود ہے اپنے وطن کے میں، اپنے علاقے میں، لیکن اس وقت وہ سفر کی حالت میں ہے، نکلا ہوا ہے، اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے۔ البتہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ قرضہ لے لے، لیکن اگر قرضہ نہیں لیتا تو ایسے شخص کو بہرحال زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور بقدر ضرورت اس کو زکوٰۃ دے کے اس کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ کے جو مصارف اس آیت میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے اگر دو مصارف کو نکال دیا جائے، مؤلفۃ قلوب کو
اور اسی طرح الرقاب کو، تو اس کے بعد 6 مصارف بچ جاتے ہیں، جن میں سے فقیر ہے، مسکین ہے، اور اسی طرح عاملین زکوٰۃ ہیں، اور اسی طرح مقروض ہیں، اسی طرح ابن سبیل ہیں، اور اسی طرح فی سبیل اللہ ہیں۔ یہ جو حضرات ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ کے وہ مصارف تھے جس کو قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک تو اس آیت سے اس کی طرف اشارہ مل جاتا ہے کہ اصل مصارف یہی ہیں، اس کے علاوہ کے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، لیکن مزید وضاحت کے لیے ہم ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے انسان اپنے اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اصول و فروع سے مراد یہ ہے کہ جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، یعنی جو آپ کا سلسلہ نسب اوپر تک جا رہا ہے، آپ کا باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اس سلسلہ نسب کو اوپر تک لے کے جائیں۔ اسی طرح ماں ہے، نانی ہے، پردنانی ہے، اس سلسلے کو اگر آپ اوپر تک لے کے جائیں گے، یہ اصول کہلاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جو آپ سے پیدا ہونے والا سلسلہ ہے، جیسے آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، پھر بیٹے کی اولاد ہے، پھر بیٹی کی اولاد ہے، تو یہ جو اس طرح کا فروعی سلسلہ ہے، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ دوسرے نمبر پر کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، غیر مسلموں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں لگے گی۔ اسی طرح جو مالدار ہے اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، میاں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان هذه الصدقۃ انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے، اور یہ محمد اور ان کی آل کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس سے منع فرمایا ہے، اس لیے بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور فقہا نے بیان کیا ہے کہ بنو ہاشم سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، یعنی اگر ہم اس کو کریں تو یہ تقریباً 5 لوگوں کی اولاد بنے گی، جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اسی طرح حضرت حارث بن عبد المطلب ان کی جو اولاد ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور جو ابو طالب کے 3 بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو 3 بیٹے ان کی جو اولاد ہے، تو یہ 5 لوگوں کی جو اولاد ہے یہ بنو ہاشم میں داخل ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اب زکوٰۃ دینے کے لیے ایک بنیادی چیز اور بنیادی اصول اور جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس کو بھی زکوٰۃ دیں اس کو زکوٰۃ کا مالک بنا کے دیں۔ یہ جو مصارف بیان ہوئے ہیں، ان مصارف کو زکوٰۃ دینے ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو مالک بنائیں، اور مالک بھی بلا معاوضہ بنائیں۔ بلا معاوضے کا معنی یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ملازم ہے جس کی تنخواہ آپ کے ذمے آ گئی ہے اور آپ تنخواہ کی مد میں اس کو زکوٰۃ دینا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ فری میں آپ نے اس کو مالک بنانا ہے اور کوئی چیز اس کو دینی ہے، تو اس انداز سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لہٰذا ایسی چیزیں جس میں کسی کو مالک نہیں بنایا جا سکتا یا کوئی مالک نہیں بنتا، اس انداز سے اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرے گا، اس مد میں کوئی زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی آدمی مسجد کے اندر چندے کے طور پہ رقم دیتا ہے، کوئی آدمی قبرستان کے اندر چندہ دیتا ہے، کوئی آدمی کسی مردے کو کفن پہنا دیتا ہے، کوئی ہاسپٹل کے اندر پیسے دے دیتا ہے اور ہاسپٹل سے اس کی بلڈنگ بنتی ہے یا اس کی مشینری خریدی جا رہی ہے، یا اسی طرح کوئی پل بنانا چاہتا ہے، کوئی رستہ بنانا چاہ رہا ہے، اس کے اندر رقم دے رہا ہے۔ چونکہ ان تمام چیزوں کے اندر کوئی آدمی مالک نہیں بنتا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کسی مستحق کی زکوٰۃ کو، کسی مصرف کو مالک بنانا ضروری ہے، اس لیے اس قسم کی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ان مصارف کی روشنی میں اگر ہم اس بات کو اس کا سم اپ کریں، اس کا خلاصہ نکالیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستحق کی زکوٰۃ ہر ایسا شخص ہے، عاملین کو نکال کے، عاملین کے علاوہ، کیونکہ عاملین کے اندر ہم نے بات کر لی ہے کہ وہاں پہ اس کا فقیر یا مسکین ہونا شرط نہیں ہے، غنی کو بھی وہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے اگر وہ عامل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مصارف ہیں تقریباً ان کے اندر ان کا فقر اور ان کا غیر مستحق ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اگر ہم یوں کہیں
کہ مستحق زکوٰۃ ہر ایسا شخص ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء نہ ہوں، ان میں سے کوئی ایک چیز یا ان میں سے 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کی مجموعی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک نہیں پہنچتی تو ایسا شخص، ایسی عورت وہ مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ غیر مسلم نہ ہو، بشرطے کہ وہ بنو ہاشم میں سے نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اسی طرح اس کی اولاد میں سے نہ ہو۔ ہاں اس میں ایک مسئلہ یہ باقی رہ جاتا ہے کہ اگر ایسا نابالغ بچہ جو بظاہر مستحق بنتا ہے اس تفصیل کے مطابق، تو ہم نے نابالغ بچے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ نابالغ بچہ اپنے باپ کے تابع ہے۔ اگر اس کا باپ اس تفصیل کے مطابق مستحق زکوٰۃ ہے تو وہ نابالغ بچہ بھی مستحق زکوٰۃ ہوگا، اور اگر اس کا والد اس تفصیل کے مطابق مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو اس کا بچہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار جیسے بہن بھائی ہیں، اور کوئی خالہ ہے، کوئی پھوپھی ہے، کوئی ماموں ہے، تو چاچا وغیرہ ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ میں ان لوگوں کو پہلے ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ذی رحم محرم پہ صدقہ ہوتا ہے کہ الصدقۃ علی ذی رحم محرم صدقۃ وصلۃ، کہ جب آپ کسی اپنے قریبی رشتہ دار پہ صدقہ کرتے ہیں، کوئی زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی اور رقم دیتے ہیں، تو اس کا دوہرا اجر ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا اجر ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ہے، اس لیے ان لوگوں کو مقدم رکھنا چاہیے، پہلے رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ان کو صدقہ کیا جائے تاکہ اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی خوشحالی پیدا ہو اور اپنی جو ذمہ داری ہے وہ بھی پوری ہو سکے۔ تو یہ کچھ مختصر سی تفصیل تھی زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ہم اس بحث کو مزید آگے دیکھیں گے، جو مسائل اس زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ضروری ہوں گے اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔